بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک قاعدہ پڑھنے لگے ہیں جی، اور وہ قاعدے کا تعلق مطلقاً اسم موصول کے ساتھ ہے جی، لیکن زیادہ استعمال اس کا ما موصولہ کے ساتھ ہوتا ہے. قاعدہ مطلقاً اسم موصول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن زیادہ استعمال اس کا ما موصولہ کے ساتھ. قاعدہ کیا ہے کہ موصول کا ہوتا ہے کہ صلہ، صلہ ہوتا ہے جملہ خبریہ، اس میں ہوتی ہے ایک ضمیر جو موصول کی طرف لوٹتی ہے. لیکن وہ ضمیر اگر ترکیب میں مفعول بہ بن رہی ہو، وہ ضمیر ترکیب میں اکثر وہ ضمیر حذف ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے جی. موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر ترکیب میں مفعول بہ بن رہی ہو تو اکثر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، لفظوں سے، معنی سے نہیں، ترجمہ سے نہیں، صرف کہاں سے ہوتی؟ قاعدہ یاد ہوا؟ قاعدے کا تعلق مطلقاً موصول کے ساتھ ہے. موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر وہ ترکیب میں مفعول بہ بن رہی ہو اکثر اسے لفظوں سے حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن معنی سے جی. قاعدے کا تعلق مطلق موصول کے ساتھ، لیکن زیادہ قرآن میں اس قاعدے کا تعلق موصول میں سے ما کے ساتھ ہے. ما والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. یہاں ما ملکت ایمانکم، یہاں ماں کی طرف لوٹنے والی ضمیر حذف اصل میں تھا ملکت ایمانکم. آپ نے سنا نہیں؟ قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. ما تعملون، اب یہ ما موصولہ ہے، لوٹنے والی ضمیر حذف. قرآن پاک میں ہے مما تحبون، یہ ما موصولہ ہے، لوٹنے والی ضمیر حذف. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ قرآن پاک میں ہے انی اعلم ما لا تعلمون، لوٹنے والی ضمیر حذف. ما موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر ترکیب میں مفعول بہ بن رہی ہو تو اکثر حذف، لفظوں سے، معنی سے، اور اس کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہے.